بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادر اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں ہم کب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی ہے، پالنے والے رب، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئیں تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئیں اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر ملازمت کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کے کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو بس کھانے کے لیے تھوڑا سا دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ ان کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کے تمام کام کاج اس کو کرنا پڑتے۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی مار اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام کاج سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی۔ ایک دن اسی حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ اب تم باوضو باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ ملے تو میٹھی روٹی کا میدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان 10 بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا، حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت جناب فاطمہ سورہ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ۔ مصیبت زدہ، آفت زدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، اور ہر ایک مصیبتیں سہی۔ جو شخص ان کی مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرے گا، اللہ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کرے گا۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئیں، وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھر چینی آٹا منگوا کر اس سے میٹھی روٹی بنا کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلائی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھابھی کے پاس لڈو لے کر آ گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اس کے حصے میں سے تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو لے کر واپس آ گئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔
وہ عورت رات کو سو گئی، صبح اٹھ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی رونے لگ گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس کو چھوا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں پر روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانے کو دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے، یہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، میں ہرے چنے لاتا ہوں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کو ہاتھ لگاتی، چنے کی ٹہنی فوراً سوکھ جاتی اور گھاس بن جاتی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ گنے کو دیکھ کر اور بے تاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہمیں کچھ قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، گنا فوراً صاف بن گیا۔ یہ دونوں ان کو پھینک کر بھاگ گئے۔ بروقت یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تو سب گھر والوں نے کھانا کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے ملازم سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھابھی کو دے آؤ۔ ملازم نے پتیلیاں پونچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے بہت دن کے بعد ہمیں دیا ہے، اسے کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوک میں رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوک سے سو گئے۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہو گئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے آئے ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور ان کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کر آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے تیار لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہو گیا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاجرہ ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرا گیا اور بیوی سے کہنے لگا، اب کیا کریں؟ بادشاہ کہے گا کہ ہم ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر آ گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور ملازموں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا الہی، یہ کیا معاجرہ ہے۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، اے کنگ بخت، تجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ شوہر نے کہا، جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئیں
اور انہوں نے فرمایا 10 بیویوں کی کہانی سنو اور 10 دنوں میں تمہارا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے غسل کیا اور گھی اور چنے کی روٹیاں لگائیں، اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلائی اور 1 لڈو میرے حصے کا لے کر آئیں۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا، مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ شوہر نے کہا کمبخت، تو نے ایسا تکبر کے کلمات کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر میں غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ عاجز جناب سیدہ، جناب زینب، ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہیں اور ملازم گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی ہے، بچے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ والدین نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا، اللہ پاک ہم سب کی خطائیں معاف کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔